سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے۔ سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے۔ سب کی تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں سی نہ سکے۔ آداب: اسرار الحق مجاز ذہانت کی اونچائی کو چھوتا ہوا ایک ایسا شاعر جو جہان فانی سے بہت ہی کم عمری میں گزر گیا، مگر اپنی نہ مٹنے والی چھاپ اردو زبان، اردو شاعری، ترقی پسند تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر اس طرح چھوڑ گیا کہ اس کی دھندلے ہونے کے آثار آج بھی نظر نہیں آتے۔ یہ چھاپ اتنی گہری ہے کہ جدید دور کی شاعری، ترقی پسند تحریک اور علی گڑھ کا ذکر بنا مجاز کے ادھورا سا لگتا ہے۔ مجاز کی 44 سالہ زندگی پر نظر ڈالیں تو بحیثیت شاعر ان کی عمر اور بھی مختصر نظر آتی ہے۔ ایسے دور میں جب اردو شاعری اپنے معراج پر پہنچی ہوئی تھی، اس کے افق پر فراق، جوش، فیض، فانی، جان نثار، علی سردار اور جذبی جیسے تابناک ستارے ابھر رہے تھے، کسی بھی شاعر کے لیے اپنا خاص مقام بنانا بے حد مشکل تھا۔ اس دور میں مجاز اردو شاعری کے آسمان پر چمکے اور ایسی روشنی بکھیری جو آج بھی ان نوجوان نسلوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ مجاز کی مقبولیت کی اہم وجوہات کا اگر ذکر کیا جائے تو پہلی سب سے اہم وجہ دور نو کے خیالات کی عکاسی، دوسری ان کی عام فہم زبان، اور تیسری جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں بلا کی دیانتداری تھی۔ مجاز شاعری کرنے کے لیے خیالات کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ خیالات کی عکاسی کے لیے شاعری کو ذریعہ بناتے۔ مجاز کے یہاں رومان اور انقلاب کا ایک ایسا حسین و دلکش امتزاج ہے جو ان کی انفرادیت کی وجہ ہے۔ مجاز کی شاعری اردو میں غنائی شاعری کا بیش بہا نمونہ ہے۔ ان کے کلام میں عجیب موسیقیت ہے جو ان کو دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ کلام میں شیرینی اور نغمگی کا جو امتزاج مجاز نے پیش کیا ہے وہ اپنی جگہ منفرد اور لاسانی ہے۔ ان کی شاعری ان کی ذاتی زندگی کے خیالات فکر کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ عشق میں ناکامی نے مجاز کو مکمل طور پر ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور سے منتشر کر دیا اور شراب نوشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اتنی زیادہ وہ شراب پینے لگے کہ آخرکار شراب انہی کو پی گئی۔ جوش ملی آبادی نے مجاز کے بارے میں لکھا تھا کہ مجاز بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن وہ اپنی صرف 1/4 صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ مجاز کی باقاعدہ موت سن 1955 میں ہوئی، مگر وہ دیوانگی کے 3 دوروں کو جھیلتے ہوئے اس سے کئی سال پہلے ہی مر چکے تھے۔ مجاز اردو شاعری میں ایک آندھی بن کر اٹھے تھے، اور آندھیاں بہت زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی۔ تو آئیے پیش کرتے ہیں اسرار الحق مجاز کے چند بہترین اشعار۔ نہیں یہ فکر کوئی رہبر کامل نہیں ملتا، نہیں یہ فکر کوئی رہبر کامل نہیں ملتا، کوئی دنیا میں مانوس مزاج دل نہیں ملتا۔ میری بربادیوں کا ہم نشینوں، میری بربادیوں کا ہم نشینوں، تمہیں کیا خود مجھے بھی غم نہیں ہے۔ حسن کو ناحق پشیماں کر دیا، حسن کو ناحق پشیماں کر دیا، اے جنوں یہ بھی کوئی انداز ہے۔ فلک کی سمت کس حسرت سے تکتے ہیں معاذ اللہ، فلک کی سمت کس حسرت سے تکتے ہیں معاذ اللہ، یہ نالے نارساں ہو کر، یہ آہیں بے اثر ہو کر۔
تم نے تو حکم ترک تمنا سنا دیا، تم نے تو حکم ترک تمنا سنا دیا، کس دل سے آہ ترک تمنا کرے کوئی۔ اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے شوق نظارہ کیا کہیے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، اے ذوق تصور کیا کیجے، ہم صورت جانا بھول گئے۔ غم دوراں میں گزری جس قدر گزری جہاں گزری، غم دوراں میں گزری جس قدر گزری جہاں گزری، اور اس پر لطف یہ ہے کہ زندگی کو مختصر جانا۔ ادھر مشکوک ہے میری صداقت، ادھر مشکوک ہے میری صداقت، ادھر بھی بدگمانی کم نہیں ہے۔ یہ کس کے حسن کے رنگین جلوے چھائے جاتے ہیں، یہ کس کے حسن کے رنگین جلوے چھائے جاتے ہیں، شفق کی سرخیاں بن کر تجلی سحر ہو کر۔ اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اے فصل بہاراں رخصت ہو، ہم لطف بہاراں بھول گئے۔ مجھ کو یہ آرزو وہ اٹھائیں نقاب خود، مجھ کو یہ آرزو وہ اٹھائیں نقاب خود، ان کو یہ انتظار تقاضا کرے کوئی۔ بخشی ہیں ہم کو عشق نے وہ جرأتیں مجاز، بخشی ہیں ہم کو عشق نے وہ جرأتیں مجاز، ڈرتے نہیں سیاست اہل جہاں سے ہم۔